بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قادیانیوں کا ہر خلیفہ دردناک موت کا شکار ہوتا ہے۔ مرزا غلام قادیانی کے جہنم رسید ہونے کے بعد اس کا پہلا گدی نشین حکیم نور الدین تھا، جس کو قادیانی جماعت خلیفہ اول کے نام سے پکارتی ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے بیٹے کی روایت کے مطابق حکیم نور الدین انتہائی گندا شخص تھا جو مدتوں نہیں نہاتا تھا۔ یہ بدبودار قادیانی خلیفہ گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں جا رہا تھا کہ خدا تعالیٰ نے گھوڑے کو حکم دیا کہ خلیفہ اول کا خاتمہ کر دو۔ وہ خلیفہ بحکم الہی اس گھوڑے کے بدکنے سے اس نیچے گرنے لگا تو اس کا پاؤں رکاب میں پھنس گیا۔ گھوڑا سرپٹ دوڑتا رہا اور نبوت پر ڈاکے ڈالنے والی جماعت کے خلیفے کی ہڈیاں چڑکاتا رہا۔ جب گھوڑا رکا تو قدرت اپنا حساب پورا کر چکی تھی۔ زخموں نے گنگرین ناسور کی صورت اختیار کر لی اور خلیفہ اول نور الدین بستر مرگ پر ایڑیاں رگڑتے رگڑتے عذاب الہی میں دنیا میں جھیلتے ہوئے ملک عدم کو سدھار گیا۔ بعد میں خاندان پر بھی مصائب کا پہاڑ ٹوٹا۔ حکیم نور الدین کے دردناک انجام کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر الدین محمود، جسے قادیانی جماعت خلیفہ ثانی کے نام سے جانتی ہے، جانشین ہوا۔ خلافت پر جھگڑا ہوا۔ مولوی محمد علی لاہوری کو خلافت نہ ملی۔ مرزا قادیانی کی بیوی نے ریشہ دوانیوں سے اپنے نوجوان بیٹے کو زبردستی خلیفہ بنوا دیا۔ یہ عیاش اور لاابالی جوان تھا جسے خلافت ملنے پر مرزا قادیانی کے وفادار ساتھی مولوی محمد علی لاہوری احتجاجاً اس جماعت سے نکل گئے اور اپنا لاہوری مرزائیوں کا گروپ تشکیل دے دیا۔ بشیر الدین محمود نے خلیفہ بنتے ہی ایسی گھنونی حرکتیں کی کہ خود شرم بھی شرما گئی، اور اس کی قصر خلافت نامی رہائش گاہ دراصل قصر خباثت تھی، جہاں عینی شاہدین کے مطابق صرف عقیدتوں کا خراج ہی بھینٹ نہیں چڑھتا بلکہ مختلف ہیلے بہانوں سے یہاں عصمتیں بھی لٹتی رہیں۔ اس مقدس عیاش نے اپنے شکار گرفت میں لانے کے لیے نہایت دلکش پھندے لگا رکھے تھے۔ اسے معصوم لڑکیوں کو حرام کرنے کا ایسا سلیقہ آتا تھا کہ قصر خلافت کے عشرت قدے میں جانے والی بہت سی عورتیں اپنی عزت لٹوا کر واپس آئیں۔ خلیفہ ثانی مذہب کی آڑ میں عصمتوں پر ڈاکے ڈالتا رہا۔ چناب نگر سابقہ ربوہ میں مختلف ہیلوں بہانوں سے اس عیاش خلیفہ نے عصمتیں لوٹی اور ظلم پہ ظلم کرتا رہا۔ اس خلیفہ کی رنگین داستانوں کی قادیانی جماعت کے اپنے ہی لوگوں کے تبصرے، حلفی بیانات، مبالغے اور قسمیں موجود ہیں۔ خدائے برتر ایسے ظالم انسان کو کبھی معاف نہیں کرتے۔ چنانچہ احمدی جماعت کے اس خلیفہ ثانی، جسے قادیانی فضل عمر بھی کہتے ہیں، کہ زندگی کا خاتمہ بھی انتہائی دردناک حالت میں ہوا۔ اسے زندگی کے آخری 12 سال میں بستر مرگ پر ایڑیاں رگڑتے مرتے دیکھ کر لوگ کانوں کو ہاتھ لگاتے تھے۔ اس کو فالج ہو گیا تھا۔ اس کی شکل و صورت جنونی پاگلوں کی سی بن گئی تھی۔ وہ سر ہلاتا رہتا، منہ میں کچھ ممیاتا رہتا۔ اس کے سر کے زیادہ تر بال اڑ چکے تھے، پھر بھی انہیں کھینچتا رہتا، داڑھی نوچتا رہتا۔ وہ اپنی ہی نجاست ہاتھ منہ پر مل لیا کرتا۔ بہت سے لوگ ان واقعات اور حالات کے عینی شاہد ہیں۔ اس خلیفہ ثانی نے ایک بیان میں اعلان کیا کہ جماعت احمدیہ میں 98% منافق ہیں، جس کی بنا پر جماعت کو ان کے پاگل ہونے کی افواہ اڑانی پڑی۔ ایک لمبا عرصہ اذیت ناک زندگی بستر پر گزارنے کے بعد جب یہ شخصیت دنیا سے رخصت ہوئی تو اس کا جسم بھی عبرت کا نمونہ تھا۔ ایک لمبا عرصے تک ایک ہی حالت میں بستر پر لیٹے رہنے کی وجہ سے لاش اکڑ کر گویا کہ مرغ کا چرغا بن چکی تھی۔ ٹانگوں کو رسیوں سے باندھ کر بمشکل سیدھا کیا گیا۔ چہرے پر گھنٹوں ماہرین سے خصوصی میک اپ کروایا گیا۔ جسم کی کافی دیر تک صفائی کی گئی اور پھر عوام الناس کو دھوکہ دینے کے لیے مرکری بلب کی تیز روشنی میں لاش کو اس طرح رکھا گیا کہ چہرے پر مصنوعی نور نظر آئے۔ لیکن قادیانی تو ساری باتوں سے واقف تھے۔ خدا تعالیٰ ایسے حقیقی انجام اور مصنوعی نور سے ہر مسلمان کو محفوظ رکھیں۔ قادیانی جماعت کے خلیفہ دوم کی تدفین کے بعد اس کے عزیز و اقارب اور پورے جماعت احمدیہ نے سکھ کا سانس لیا۔ پھر مورثی وراثت اور چندوں کے نام پر لوٹ مار کا سلسلہ جاری رکھنے کی خاطر انہی کے بڑے بیٹے مرزا ناصر احمد گدی نشین ہوئے۔ یہ حضرت گھوڑوں کی ریس کے بڑے شوقین تھے۔ ان کے شہنشاہی شوق نے چناب نگر سابقہ ربوہ میں گھوڑ دوڑ کے دوران ایک غریب شخص کی جان بھی لے لی۔ خلیفہ مرزا ناصر احمد نے 4 سال کی عمر میں فاطمہ جناح میڈیکل کی ایک 27 سالہ طالبہ کو یہ کہتے ہوئے اپنے عقد میں لے لیا کہ آج دولہا اپنا نکاح خود ہی پڑھائے گا۔ 48 سالہ بوڑھے دولہا نے اپنے اسکارہ رفتہ اعضاء میں جوانی بھرنے کے لیے کشتوں کا استعمال شروع کر دیا اور کشتوں کی راس نہ آنے پر خود ہی کشتہ ہو گیا۔ اس کا جسم پھول کر کپا ہو گیا اور آنن فانن خدائے قہار کے قہر کی گرفت میں آ کر
پشتوں کی ہی آگ میں جھلس کر ملک کے عدم کو سدھار گیا۔ انجانی مرزا ناصر احمد کا چھوٹا بیٹا مرزا لقمان شادی شدہ تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا۔ مرزا ظاہر احمد نے اپنی گدی نشیبی کا پروگرام ترتیب دیا تو اس سودے بازی میں اپنی بیٹی کا رشتہ بہت پہلے مرزا لقمان سے کر دیا۔ اس کی پہلی بیوی کو طلاق دلوائی گئی اور اس سے اس کا بیٹا چھین لیا گیا۔ جب مرزا ناصر احمد کی موت کے بعد مرزا طاہر احمد گدی نشین ہوا تو ان کے بڑے سوتیلے بھائی مرزا رفیع احمد خلافت کو اپنا حق سمجھتے ہوئے میدان میں آ گئے۔ ان کی بات نہ مانی گئی تو وہ اپنے حواریوں سمیت سراپا احتجاج بن گئے اور سڑکوں پر آ گئے، لیکن انہیں بازور قوت اپنے گھر میں دھکیل کر خلافت پر قبضہ کر لیا گیا۔ مرزا طاہر احمد جماعت کے چوتھے خلیفہ امرانہ مزاج کے حامل تھے۔ ان کی شروع سے یہ عادت تھی کہ وہ کسی کی بات نہیں مانتے تھے۔ ان کی فرعونی عادت نے نہ صرف مرزا طاہر بلکہ پوری قادیانی جماعت کو دنیا بھر میں ذلیل کیا۔ اپنی زبان درازی ہی کی وجہ سے وہ پاکستان سے بھاگ کر لندن اپنے آقاؤں کے یہاں پناہ گزین ہوئے۔ ان کے دور خلافت میں بھی کسی شخص کی عزت محفوظ نہیں تھی۔ وہ جب چاہتے اور جسے بھی چاہتے پل بھر میں ذلیل کر دیتے۔ انہوں نے نظریں ملا کر بات نہ کرنے کا حکم دے رکھا تھا۔ قادیانی لڑکیوں کو سدا سکھی رہنے کی دعا دینے والا یہ خلیفہ 10 لاکھ کا حق مہر لکھوانے کے باوجود اپنی بیٹی کو طلاق سے نہ بچا سکا۔ آخر مرزا لقمان کی پہلی بیوی نے طلاق لینے اور بچہ چھننے پر بددعا دی ہوگی۔ مرزا طاہر احمد ہومیوپیتھک ڈاکٹر کہلوانے کی شوقین تھا اور اس کا یہی شوق انسانوں کے لیے مصیبت کا باعث بن گیا۔ مرزا طاہر احمد چاہتے تھے کہ عورتیں صرف احمدی لڑکے ہی پیدا کریں جن میں ذات پات یا نسل کا کوئی لحاظ نہ ہو۔ شاید قدرت ان کے ہتھ کنڈوں پر ہنس رہی تھی۔ دوسروں کو لڑکے دینے والا یہ ڈاکٹر ہومیوپیتھک اپنی بیوی کو لڑکا نہ دے سکا اور ان کے اپنے یہاں 3 بیٹیاں پیدا ہوئی جن سے دنیا حقیقت جان گئی۔ خلیفہ طاہر احمد نے اپنی عمر کے آخری چند سالوں میں اس دیدہ دلیری سے جھوٹ بولے کہ کرامن کاتبین بھی ان کی جھوٹ لکھتے ہوئے حیران ہوتے ہوں گے کہ وہ جھوٹ کی انتہا پر پہنچتے ہوئے ایک روز 20 کروڑ احمدیوں کی جماعت کا خلیفہ ہونے کا دعویٰ کر بیٹھے۔ ان کے ذہنی توازن کا یہ حال تھا کہ امامت کے دوران عجیب و غریب حرکتیں کرتے، کبھی باوضو نماز پڑھتے تو کبھی بے وضو ہی پڑھا دیتے، رکوع کی جگہ سجدہ اور سجدہ کی جگہ رکوع، کبھی دوران نماز ہی کہتے ہوئے گھر کو چل دیتے کہ ٹھہرو ابھی وضو کر کے آتا ہوں۔ غرض یہ کہ اپنے پیشواؤں کی طرح گرتے پڑتے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے روتے مرزا طاہر احمد کی بھی بڑی مشکل سے جان نکلی۔ پھر پرستاروں کے دیدار کے لیے جب لاش رکھی گئی تو چہرہ سیاہ ہونے کے ساتھ ساتھ لاش سے اچانک تعفن اٹھا اور ان پرستاروں کو فوراً کمرے سے باہر نکال دیا گیا اور لاش بند کر کے تدفین کے لیے روانہ کر دی گئی۔ لوگوں نے یہ منظر براہ راست ٹی وی پر دیکھے، کافی لوگ اس کے گواہ ہیں۔ اللہ ہمیں ان قادیانیوں کے شر سے بچائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔